السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این کے قادری 222 چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سبھی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے بڑا ہی پیارا واقعہ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا لے کر آئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا، اور ایک گزارش ہے کہ آپ اس کو بغور سننے کے ساتھ ساتھ مکمل سنیں تاکہ آپ کے علم و عمل میں اضافہ ہو۔ بلا تاخیر پہلے ہم حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب والد گرامی کی طرف سے پیش کرتے ہیں۔ آپ سید صحیح النسب اولاد حضرت سید محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم قدس سرہ العزیز سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب والد گرامی کی طرف سے مخدوم علاء الدین علی احمد بن عبد الرحیم عبد السلام، یعنی عبد الرحیم اور عبد السلام کتابوں میں آپ کے والد گرامی کے دونوں نام ملتے ہیں۔ ان کے والد بن سیف الدین بن عبد الوہاب شیرانی بن شیخ عبد القادر جیلانی بن ابو صالح بن عبداللہ بن یحییٰ زاہد بن داؤد بن موسیٰ بن عبداللہ ثانی بن موسیٰ الجون بن عبداللہ محض بن حسن مصنی بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تک ایسے پہنچتا ہے آپ کا سلسلہ نامہ والد گرامی کی طرف سے۔ والدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب یوں ہے: حضرت بی بی ہاجرہ ہمشیرہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آپ کی والدہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھیں، اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے بھائی تھے، اور ان کے والد کا نام قاضی شیخ جمال الدین سلیمان بن قاضی شیخ شعیب بن شیخ محمد احمد بن شیخ یوسف بن شیخ شہاب الدین بن نصیر فخر الدین بن شیخ سلیمان بن شیخ سعود بن شیخ عبداللہ وائز الاصغر بن وائز الاکبر عبداللہ فتح بن شیخ اسحاق بن ناصر الدین بن شیخ عبداللہ بن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کے والدہ کی طرف سے آپ کا نسب نامہ عمر فاروق اعظم تک پہنچتا ہے، اور پھر ان سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے 12 سال تک تقسیم لنگر کی خدمت کو بخوبی انجام دیا، یعنی جو آپ کے ماموں جان بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے آپ کو جو ذمہ داری دی تھی تو آپ نے اس کو بخوبی انجام دیا، اور 12 سال تک آپ لنگر تقسیم کرتے رہے۔ آپ کو صاف صاف اجازت حضرت پیر دستگیر سے حاصل نہیں تھی کہ تم بھی لنگر کا کھانا کھا لیا کرنا، اس لیے آپ نے اس زمانے راز میں لنگر کا ایک دانہ بھی اپنے منہ میں نہ ڈالا۔ اس قدر ریاضت و مجاہدات کے لیے ایک لمحہ بھی اپنے جسم پاک کو آرام نہ دیا، اور یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ بے سبب روزہ دائمی برابر روزہ رہنے سے جسم اظہر کمزور ہو گیا۔ جب روزہ پر روزہ رکھتے رکھتے 2-3 دن گزر جاتے اور بھوک کی شدت برداشت سے باہر ہو جاتی تو افطار کے وقت آپ جنگل کی طرف نکل جاتے۔ وہاں جنگلی خود سے پیدا پھول اور درختوں کی پتیوں سے جو سوائے قدرت خدا کے کسی کی ذاتی ملکیت نہ ہوتی تھیں، آپ اس کو کھا کر افطار کر لیتے تھے، اور بعد فراغت نماز مغرب تقسیم لنگر کی خدمت پر حاضر ہو جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 3 بیٹوں کا انتقال ہوا۔ ایک مرتبہ جب سفر سے واپس تشریف لے گئے تو معلوم ہوا 27 محرم 610 ہجری منگل کے دن زوال کے وقت ان کا ایک لڑکا معین الدین کہ جس کی عمر تقریباً 3 سال کی تھی، کھیلتے کھیلتے حضرت صابر پاک کے حجرے کے سامنے پہنچا اور دروازے سے جھانکنے لگا تو فوراً خون کی ایک قے ہوئی اور جا حق یعنی اللہ کو وہ پیارے ہو گئے۔ دوسرا واقعہ یہ بیان ہے کہ ایک چھوٹا لڑکا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کا نام فرید بخش
جس کی عمر 1 سال کی تھی، یکم سفر یعنی 1 صفر المظفر 610 ہجری کو جمعہ کی نماز سے پہلے آپ کے حجرے کے سامنے کھیل رہا تھا۔ اتفاقاً آپ کے حجرے کی جانب منہ کر کے کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا۔ اسی وقت ایک بچھو نے، جو کہ بہت زہریلا تھا، اس طرح ڈنک مارا کہ بدن سے خون جاری ہو گیا اور اس قدر سخت تکلیف ہوئی کہ اسی وقت انتقال کر گیا۔ جب بابا فرید الدین نے یہ دونوں واقعات سنے تو بہت افسوس کیا اور خادموں سے سخت تاکید کر دی کہ تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ صابر شمشیر برینا یعنی ننگی تلوار ہے، جو کوئی اس کے قریب ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ خبردار کسی کو اس کے حجرے کی طرف مت جانے دو، اور جس وقت وہ لنگر تقسیم کرنے کے لیے باہر آئے کوئی شخص اس سے آنکھ نہ ملائے اور نہ کچھ حجت کرے، ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ یہ سن کر تمام خدام یعنی جو خادم تھے خوف زدہ رہنے لگے۔ ان دونوں واقعات کے 12 دن کے بعد ذکر ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند، جن کا نام شیخ عزیز الدین تھا اور تقریباً 22 سال کی عمر ان کی تھی، لنگر کھانے میں گئے اور عبدالقاسم صاحب بھنڈاری سے کہا کہ روز صابر پاک لنگر تقسیم کرتے ہیں، آج میں بانٹوں گا۔ بھنڈاری صاحب نے بہت منع کیا اور سمجھایا کہ آپ صابر صاحب کے حالات سے واقف نہیں اور ان کے تشریف لانے کا وقت آ گیا ہے، جو آتے ہی ہوں گے آپ تشریف لے جائیں، مگر انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ میرے باپ کا لنگر ہے، آپ منع کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ کہہ کر لنگر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ احتیاطاً عبدالقاسم صاحب بھنڈاری نے کچھ تھوڑا سا حصہ چھپا کر رکھ لیا تھا، تو عزیز الدین صاحب نے ضد کر کے زبردستی وہ حصہ بھی لے کر تقسیم کر دیا اور لنگر کھانے سے واپس مکان چلے گئے اور والدہ محترمہ سے بیان کیا کہ آج میں نے لنگر تقسیم کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے صابر پاک سے پوچھا تھا پوچھ کر تم نے تقسیم کیا ہے یا بنا مرضی؟ انہوں نے کہا وہ تو حجرے میں تھے، بنا اجازت ہی تقسیم کیا۔ والدہ یہ سن کر بہت خوفزدہ یعنی ڈر گئیں اور انہوں نے ان سے کہا تم نے بڑا غضب کیا، ابھی 2 بچوں کا صبر کر چکی ہوں، آج تو یہ رنگ لایا ہے، خدا ہی خیر کرے۔ اس درمیان میں یعنی اسی بیچ میں جناب صابر پاک بغرض تقسیم لنگر حجرے سے برآمد ہو کر لنگر کھانے میں تشریف لے گئے تو عبدالقاسم صاحب نے کل واقعہ بیان کیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کچھ بچا بھی ہے؟ بھنڈاری صاحب نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے غیظ میں آ کر فرمایا کہ وہ موذی یعنی مجھے ستانے والا بچہ ہے، یہ فرمانا تھا کہ عزیز الدین صاحب کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ یہ وہی وقت تھا جب آپ اپنی والدہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جب ہرات سے پاک پٹن آئیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے کرنے کے لیے کہا۔ تو ان کے نکاح کے بعد جب رات ہوئی تو صابر صاحب کی والدہ محترمہ نے آپ کے حجرے میں چراغ روشن کر کے دلہن کو حضور میں پہنچا دیا۔ دلہن پاس ادب دست بستہ کھڑی رہی۔ تہجد کے وقت جب آپ نے مراقبہ سے سر اٹھایا تو سامنے عورت کھڑی ہوئی نظر آئی۔ آپ نے دریافت کیا تم کون ہو، کیوں کھڑی ہو؟ دلہن نے جواب دیا میں آپ کی زوجہ یعنی بیوی ہوں، خدمت گزاری کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت نے فرمایا خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں، میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے جمال میں گم ہوں۔ یہ فرما کر آپ پھر مراقبہ یاد الہی میں مراقبہ مطلب بزرگان دین مراقبہ کرتے ہیں، روزمرہ کے حالات کو دیکھتے ہیں، آج کیا ہوا، اور کوئی اپنے سارے اچھے عمل ہی ہوتے ہیں ان کے، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ تو جیسا کہ انتقال ہونے سے پہلے روزانہ کے اپنے معاملات دیکھ کر مطلب نیک بننا، وہ تو نیک ہیں، ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس کو مراقبہ کہتے ہیں، یاد الہی میں وہ کھوئے رہتے ہیں۔ تو ایک بات میں یہاں پہ یہ عرض کروں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی دلہن جو ہے جل گئیں، یہ واقعہ غلط ہے۔ پرانی کتابوں میں یہ واقعات نہیں ملتے ہیں،
اور اس کی صحیح بات یہ ہے کہ ان کی جو دلہن ہے یعنی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی، تو آپ کے منع کرنے کے بعد ان کے ارمان جل گئے تھے، وہ نہیں جلی تھیں۔ امید ہے کہ یہ واقعات آپ کو نسب نامہ سب بہت پسند آیا ہوگا، اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا، اور ہمارے چینل این کے قادری 222 کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔